أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کل کے سیشن میں ہم نے قرآن اور اس کی اہمیت کے بارے میں بات کی اور بزرگان کے کلام سے آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں نقل کی۔ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم حضرت آدم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کے قصے میں رسمی طور پر وارد ہوں، ہم ایک کام یہ کریں گے کہ انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے ایک اوور ویو، ایک کلی نگاہ پیدا کریں گے، رکھیں گے اس کو قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں، تاکہ اس کلی نگاہ سے ہم آئیں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں وارد ہوں۔ اگر وہ کلی نگاہ آ جائے ہمارے ذہنوں میں اور اس دید سے ہم دیکھیں تو بہت سارے شاید مسائل ان کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اب یہاں پر اس کلی نگاہ کے لیے ہم 2 یا 3 نکات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلا نکتہ یہ کہ دیکھیں ہمارا دین کیا ہے؟ کامل دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کا دین اسلام ہے۔ اور دوسری طرف سے الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن مجید میں یہ آیت آئی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا یہ دین کامل کر دیا ہے۔ اور اس دین کا جو پرچم دار ہے وہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد ائمہ ہدی علیہم السلام، یعنی معصومین علیہ السلام۔ اب معصومین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے، 14 معصومین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے جو قرآن مجید نے جو راستہ ہمارے لیے طے کیا ہے کہ آپ اگر اس راستے پہ چلیں گے تو اس راستے کے ذریعے آپ معصومین کی حقیقت تک، یا یوں کہوں کہ کچھ حد تک اس حقیقت کے نزدیک آپ ہو سکتے ہیں اور معصومین کی شخصیات کو اور ان کی ہستی کو سمجھ سکتے ہیں۔ معصومین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے جو راستہ قرآن مجید نے اور خداوند متعال نے ہمارے لیے ترسیم کیا ہے، اس کو روڈ میپ کے طور پر بیان کیا ہے، وہ ہے انبیاء علیہ السلام۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہم معصومین تک پہنچیں گے۔ ایک نبی کا اگر ہم مطالعہ کریں گے، یا کم از کم جو 25 انبیاء نمونے کے طور پر قرآن مجید میں جن کا ذکر ہوا ہے، اگر ہم ان کی زندگیوں کو، ان کے قصص کو ہم مطالعہ کریں، ان کے قصوں کو، تو اس ذریعے ہم معصومین علیہ السلام تک پہنچ سکتے ہیں۔ کیوں؟ آپ سوال کریں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء الہی کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی، اب آپ دیکھیں یہ میں ٹرمینالوجی استعمال کرنے والا ہوں آپ کے سامنے، پریشان مت ہوں آپ اس اصطلاح سے۔ وہ ٹرمینالوجی یہ کہ انبیاء الہی حقائق وجودی ہیں، حقائق وجودی۔ دیکھیں میں نے شاید کچھ پچھلے سیشنز میں یا دوسرے جو ٹاپک میں آپ کے سامنے یہ پیش کیا تھا کہ یہ کائنات اس کا ایک کلی عنوان ہے۔ یعنی اگر آپ کے سامنے عالم دنیا ہے، اس کے بعد عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے، معاد ہے، عالم قیامت ہے، عالم ملکوت ہے، عالم جبروت ہے، اور بہت سارے عوالم اور یونیورسز موجود ہیں۔ ان تمام کو اگر ہم ایک کلی عنوان دیں، کلی ٹاپک دیں، اس کو ہم کہیں گے وجود، یعنی ہونا۔ انبیاء علیہ السلام حقائق وجودی ہیں، یعنی وجود کے مختلف حقیقت کے، یعنی اس وجود کے مختلف پیسز ہیں،
یعنی اب میں یہ جو یعنی کہہ رہا ہوں، میری کوشش یہ ہے کہ آپ کو مختلف عبارات اور جملات کے ذریعے اس بات کو میں سمجھا سکوں. میں صحیح ہے، تو آپ بھی تحمل کریں، برداشت کریں، میں بھی کوشش کر رہا ہوں سمجھا سکوں، اور خدا سے توفیق مانگتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں اس موضوع کو سمجھنے کی جو ہے وہ ہمارے لیے دعا فرمائے انشاءاللہ. دیکھیں، میں خلاصتاً ایک کلام میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام ایک حقیقت کامل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اب یہ سمپل ہو گیا انشاءاللہ. تمام انبیاء علیہ السلام ایک حقیقت کامل ہے، ایک حقیقت کامل. یہ انبیاء علیہ السلام اس حقیقت کامل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اس حقیقت کامل کا جز ہے، مختلف پارٹس ہیں. ٹھیک ہے، وہ حقیقت کامل کیا ہے؟ وہ حقیقت کامل وجود نبی ختمی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ٹھیک، نبی اکرم وہ حقیقت کامل ہے، انسان کامل ہے. نبی اکرم وہ وجود ہے جس کو خداوند متعال نے پہلی مخلوق کے عنوان سے خلق فرمایا. پہلا نور اور پہلی مخلوق جو خداوند متعال نے کریٹ کی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے. اور اس کے بعد تمام کائنات، پوری کائنات، یہ جہان ہستی، یہ نظام ہستی خلق ہوا ہے. انبیاء علیہ السلام اس وجود کامل کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یعنی نبی اکرم کے اندر جتنی بھی صفات ہیں، جتنی بھی کوالٹیز ہیں، وہ کامل حد تک پہنچی ہوئی ہیں. صحیح ہے. اب انبیاء علیہ السلام میں مثال کے طور پر آپ مثال لے لیں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے نام آئے ہیں قرآن مجید میں، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ تمام انبیاء اب جس زمانے میں مبعوث ہوئے، مثلا حضرت ابراہیم کے زمانے میں مبعوث ہوئے، ایک خاص زمانہ تھا، اس کی خاص شرائط اور کنڈیشنز تھیں، ایک حکومت تھی، وہاں پر بت پرست موجود تھے، ایک خاص زمانہ تھا، ایک خاص مکان تھا، ایک خاص لوکیشن تھا جہاں پر ان کو بھیجا گیا. اب ان تمام شرائط کو آپ مد نظر رکھیں اور حضرت ابراہیم کو آپ مد نظر رکھیں. تو حضرت ابراہیم نے اس سچویشن کے مطابق مختلف صفات کو ظاہر کیا. جو دیکھیں، وہ بھی انسان کامل ہے، یہ تمام انبیاء انسان کامل ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس انسان کامل کی تمام صفات ہر زمانے میں بروئے کار نہیں لا پائی. صحیح ہے. مثلا آپ دیکھیں ائمہ علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں. مشہور ہے امام علی علیہ السلام کی شجاعت. امیر المؤمنین علیہ السلام نے جتنی جنگیں لڑی ہیں، یعنی ان کو جتنا موقع ملا جنگوں میں حصہ لینے کا، اتنا کسی اور امام کو موقع نہیں ملا. تو کیا اس کا مطلب امام تقی علیہ السلام شجاع نہیں ہے جس طرح امیر المؤمنین علیہ السلام شجاع ہیں؟ نہیں، وہ بھی شجاع ہیں، یہ بھی شجاع ہیں. لیکن امام تقی علیہ السلام کو، امام نقی علیہ السلام کو، امام صادق و امام باقر علیہ السلام کو اور دیگر کچھ ائمہ علیہ السلام کو موقع نہیں ملا کہ وہ اپنی شجاعت کا اس طرح اظہار کریں جس طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کو موقع ملا. لیکن وہی شجاعت کی کوالٹی اور وہ مرتبہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے اندر ہے، وہی لیول آف شجاعت تمام ائمہ کے اندر موجود ہے. کیوں؟ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث میں ہے کہ کلہم نور واحد، تمام ائمہ ایک نور ہیں، تمام معصومین ایک مخلوق ہیں، ایک حقیقت واحدہ ہیں. صحیح ہے. انبیاء علیہ السلام بھی اسی طرح ہیں. صحیح ہے. اگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس زمانے میں، خاص زمانے میں مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، تو وہاں پر وہ ساری صفات کو ظاہر نہیں کر پائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری صفات کو ظاہر نہیں کر پائے، اگرچہ وہ صفات موجود تھیں ان کے اندر.
لیکن لیولز کے مطابق. اب یہاں پر لیولز کی بحث بہت مہم ہے، ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. جب بھی ہم دین کا مطالعہ کرتے ہیں، کسی مجلس کو سننے جاتے ہیں، تو یہ ٹاپک اور یہ تھاٹ پروسیس اگنور کیا جاتا ہے، وہ ہے لیولز کا ہونا. اب میں نے آپ کے سامنے کیا کہا کہ انبیاء علیہ السلام بھی انسان کامل ہے، نبی ختمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسان کامل ہے. خوب، یہاں پر تضاد نہیں ہے، آپ کو تضاد نظر نہیں آنا یہاں پر کہ یہ انسان کامل ہے، یہ سارے انبیاء انسان کامل ہیں، وہ بھی انسان کامل ہیں، اور یہ سارے انسان کامل اس انسان کامل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ بات ساری یہ ہے کہ انسان کامل کے بھی مراتب ہیں، انسان کامل کے بھی لیولز ہیں. صحیح؟ کیوں؟ کیونکہ ہر نبی، تمام انبیاء علیہ السلام کو آپ دو اعتبار سے دیکھیں، ان کی دو جہتیں، دو پہلو ہیں. ہر نبی کے دو پہلو ہیں، ہر امام کے دو پہلو ہیں. وہ کیا پہلو ہیں؟ ایک ان کا زمینی پہلو، یعنی اس دنیا میں ان کو جب بھیجا جاتا ہے اور مخلوقات اور دیگر عام انسانوں کے اندر ان کو بھیجا جاتا ہے، تو یہاں پر ان کا زمینی پہلو ظاہر ہوتا ہے. صحیح؟ اس زمینی پہلو کے اندر تمام یہ شخصیات اور ہستیاں انسان کامل ہیں. ایک ان کا ملکوتی پہلو ہے، یہ زمینی پہلو تھا، اور ایک ان کا ملکوتی پہلو ہے. ملکوتی پہلو کے اندر بھی انسان کامل ہے، لیکن اس ملکوتی پہلو کے اندر جو انسان کامل ہے، یہاں پر انسان کامل کے لیولز ہیں. مثال کے طور پر آپ اس کو یقینی مت لیں، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال عرض کرنا چاہ رہا ہوں. مثلا ایک نبی انسان کامل ہے لیول نمبر 5 پر، انسان کامل ہے لیکن لیول نمبر 5، اور ایک نبی لیول نمبر 7 پر انسان کامل ہے. صحیح ہے؟ لیکن جب مخلوقات کے اندر آتے ہیں، عام انسانوں کے اندر بھیجے جاتے ہیں، معاشروں کے اندر، سوسائٹیز کے اندر، تو ہمیں ایک یکساں طور پر انسان کامل نظر آتے ہیں. ہمیں وہ مراتب نظر نہیں آتے، ان کے لیولز مختلف نظر نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ ہماری فہم، ہمارا تھاٹ محدود ہے، لیمیٹڈ ہے. اس لیمیٹڈ ہونے کی وجہ سے ہم سب کو ایک لیول پر دیکھتے ہیں، لیکن اس فنا کے اندر خدا کے فنا ہونے کے مراتب میں، انسان کے کامل ہونے کے مراتب میں مختلف لیولز پر ہیں. صحیح ہے؟ اس کے اوپر بعد میں دوبارہ دقت کریں، کوئی اتنی پیچیدہ بات نہیں ہے. تمام علماء نے، مفسرین نے اس کے اوپر بات کی ہے. صحیح ہے؟ ممکن ہے یہ بات آپ کے لیے نہیں ہو، کیونکہ شاید یہ باتیں جو ان سیشنز میں آ رہی ممکن ہے شاید پیش نہ کی جاتی ہوں، لیکن بالآخر یہ قرآن کے اندر موجود ہے، احادیث کے اندر موجود ہے، تعلیمات علماء و فقہا و حکماء کے اندر یہ موجود ہے. صحیح؟ یہ عقائد کی کتابوں میں بھی جو تخصصی کتابیں ہیں، اسپیشلائزڈ کتابیں ہیں، ان کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. خوب، بس ایک نگاہ یہ ہمیں پیدا کرنی ہے اپنے اندر، تاکہ اس نگاہ سے ہم آئیں اس قصے میں. بس اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں وارد ہو رہے ہیں، کس عنوان سے؟ انسان شناسی کے عنوان سے. انسان قبل الدنیا، انسان دنیا سے پہلے. صحیح؟ تو یہ کس ہدف کے لیے؟ ہم چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور معصومین علیہ السلام کو سمجھ سکیں، ان کے حقائق کو سمجھ سکیں، ان کی ہستی کو سمجھ سکیں. تو اس اعتبار سے ہمیں قصص الانبیاء کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور کیا بہتر، کتنا اچھا ہے کہ خود خداوند متعال نے اس قصص الانبیاء کو اپنے کلام میں، اپنی کتاب میں درج کیا ہے، نازل کیا ہے. تو اس سے بہتر اور راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. انبیاء کے در پر ہم آئیں، جس کے حوالے سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ خداوند متعال نے، اگرچہ یہ والا نقطہ جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، میں اس نقطے کو کل کے سیشن میں
کچھ الیبریشن میں نے کی ہے، لیکن دوبارہ تکرار ہو جائے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے 2200 سے زیادہ آیات اسی وجہ سے نازل ہوئی ہیں، تاکہ اس راستے سے، اس قصے سے، قصص کے مطالعے سے ہم جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو اور اہل البیت علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ کہ اب آپ دیکھیں ہسٹری کے اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ علماء جس کے اوپر تاکید کرتے ہیں، اور یہ پوائنٹ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک دو قول موجود ہیں۔ ایک یہ کہ یہ دورانیہ یا تو 7000 سال کا دور ہے، ٹائم پیریڈ ہے تمام انبیاء کا، یا 10,000 سالہ۔ نارملی 10,000 سالہ دورہ جو ہے وہ زیادہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی یہ 10,000 سال کا جو دوران ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم کی بعثت تک، یہ ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ ایک وجود ہے، یہ ایک بینگ ہے، صحیح ہے؟ دس از اونلی ون بینگ، دس از اونلی ون وجود، ایک حقیقت ہے، ایک چین آف ایونٹس ہے۔ اگر ہم تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے، نہیں، یہ تمام انبیاء اور ان کے قصے ایک چین آف ایونٹ کا نام ہے، ایک چین آف ایونٹ کا نام ہے، اور تمام کے تمام ایونٹس کو خدا کے نقشے کے تحت پلان کیا گیا ہے۔ اب آپ کہیں گے اس میں اختیار کہاں ہے؟ آیا انسان فورسفلی ان ایونٹس کا شکار ہو جاتا ہے؟ نہیں، اختیار کی جگہ اپنی جگہ محفوظ ہے۔ آپ یہ مت کہیں کہ چونکہ خدا کا نقشہ ہے اور خدا نے پلان کیا ہے، اور چونکہ خدا از دا بیسٹ آف دا پلانرز اور خدا نے ان قصوں کو ڈائریکشن دی ہے، تو یہاں پر انسان جو ہے وہ معمولی انسان، اس سے اختیار چھن جاتا ہے۔ نہیں، اختیار کی بحث، اختیار کا ٹاپک جو ہے وہ اپنی جگہ محفوظ ہے، اختیار بھی ہے انسان کے اندر، وہ بھی سیف ہے، اور یہ بات بھی سیف ہے، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اب ہم اس بحث میں نہیں جا سکتے کہ کیسے اختیار یہاں پر محفوظ ہے۔ خوب، اب یہ پوائنٹ، اچھا 10,000 سال کا یہ دوران، یہ ایک حقیقت ہے۔ اب آپ یہ عدد ذہن میں رکھیں، یہ کوانٹٹی، یہ نمبرز 10,000۔ اس کے بعد کون سی کوانٹٹی آتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے لے کر جتنے بھی امام ائمہ علیہ السلام، امام علی علیہ السلام سے لے کر امام عسکری علیہ السلام تک، اور غیبت صغریٰ سے پہلے تک، یہ 250 سال کا ایک دور کہا جاتا ہے۔ ایک جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 250 ایئرز کا ہے۔ اس کے بعد غیبت صغریٰ کا دور ہے، وہ ہے 70 سال کا دور۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ 10,000، 250، 70 یہ اتفاقی عدد نہیں ہے، اتفاقی نمبرز نہیں ہے، ان سب کے پیچھے خدا کا نقشہ موجود ہے۔ اور اب تک، یعنی ابھی ہم 2020 میں ہیں اور اپریل کا مہینہ چل رہا ہے، صحیح ہے، اور 1441 ہجری قمری کا سال ہے اسلامی اعتبار سے۔ ابھی تک جتنی بھی چین آف ایونٹس آئے ہیں، صحیح، یہ سب خدا کے نقشے کے تحت ہے، صحیح ہے، اور انسانوں کا رول یہاں پر جو پلے ہوتا ہے آزمائش اور امتحانات کے اعتبار سے، یہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ حتیٰ یہ کورونا وائرس بھی، میں نے کسی کو کل کہا تھا کہ کورونا وائرس کے حوالے سے دو نگاہیں موجود ہیں، ایک مٹیریلسٹک نگاہ، اس مادی اعتبار سے کورونا وائرس کو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ڈیفیکلٹی ہے، مشکل ہے، اور بعض لوگوں نے اور بعض کنٹریز نے اس کو جو ہے وہ پھیلایا ہے، اور یہ ساری باتیں یہ اپنی جگہ محفوظ ہیں، یہ بات ٹھیک ہوگی، صحیح ہے، لیکن ایک اور نگاہ بھی ہے، وہ یہ کہ ایک الہی نگاہ ہے، خدائی نگاہ ہے۔
کہ اس کورونا وائرس کی وجہ سے خدا یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ الہی بن جائے، پوری دنیا ایک قدم آگے آ جائے اس معنویت کی طرف. صحیح ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں بہت ساری رپورٹس آئی تھی کورونا وائرس کے بعد کہ ویسٹرن سکولز کے اندر، امریکہ میں، یورپ میں، وہ لوگ اور وہ اسٹوڈنٹس جو دعائیں نہیں کرتے تھے، کورونا وائرس کی وجہ سے ان کی سکولز میں ڈیلی بیسس پہ 15 منٹ کا ٹائم پیریڈ رکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ اس 15 منٹ کے اندر پریئر کریں، دعا کریں خدا سے. صحیح ہے. تو آپ دیکھیں یہ اسپرچول تبدیلی یہ کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی اتفاقی نہیں ہے، کوئی انسیڈنس نہیں ہے یہاں پر. صحیح ہے. تو یہ نگاہ ہم محفوظ رکھیں. جہاں پر ہم مادی نگاہ کو دیکھتے ہیں، مادی نگاہ سے اور مادی اینک سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں، تمام ایونٹس کو دیکھتے ہیں، وہاں پر ہم الہی نگاہ بھی رکھیں. وہاں پر ہر آزمائش، ہر امتحان، ہر مشکل انسان کی زندگی کے اندر، ہر سختی انسان کو ایک درجہ، ایک لیول اوپر لانے کے لیے اسپرچول اعتبار سے. اور آپ دیکھیں اس وقت بہت سارے ایسے لوگ ہیں، یہ اساتید نے، ہمارے ایک استاد نے یہ بات کہی تھی کہ اس وقت بہت سارے لوگ ہیں جو کورونا وائرس کی وجہ سے خدا کے قریب ہو چکے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کورونا وائرس کی وجہ سے خدا سے دور ہو چکے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم اس کیٹیگری میں آ جائیں، سیکنڈ والی کیٹیگری میں، کہ ہم خدا سے دور ہو جائیں، خدا نہ خواستہ. صحیح ہے. تو ہمیں ایونٹس کو دیکھنے کے اعتبار سے بالآخر مختلف نگاہ رکھنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم بھی وہی سوچ رہے ہوں جس طرح نان مسلم سوچتے ہیں. نہیں، ان کی نگاہ اور ہے، ہماری نگاہ اور ہے. بس تمام انبیاء علیہ السلام نبی اکرم کے وجود کا ایک 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 حصہ ہے. آپ پزل کی پیسز کی بھی مثال لے سکتے ہیں. جب پزل کی مختلف پیسز کو جوڑا جاتا ہے تو ایک حقیقت کامل ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ انبیاء علیہ السلام اور نبی اکرم معصومین علیہ السلام کا قصہ کچھ یوں ہے. اب سیکنڈ پوائنٹ، اب یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا، وہ دید انشاءاللہ، وہ اوور ویو انشاءاللہ، وہ کلی نگاہ پیدا ہو گئی ہوگی انبیاء کے اعتبار سے. صحیح ہے. اب ایک اور پوائنٹ یہاں پر، سیکنڈ پوائنٹ اس سیشن کا یہ ہے کہ قرآن کے اندر، قرآن کا کیا طریقہ کار ہے، خداوند متعال کا کیا طریقہ کار ہے انسان کو تعلیم دینے کا. کس طرح خدا انسانوں کے مختلف کیٹیگریز آف پیپل کو ایجوکیٹ کرتا ہے. ہمیں اس اعتبار سے یہ بات دیکھنی ہے. وہ یہ ہے، علامہ طباطبائی فرماتے ہیں، میں 2 ابھی ٹرمینالوجیز اور استعمال کروں گا. صحیح ہے. آپ پریشان مت ہوں، انشاءاللہ اس کو میں سمجھاؤں گا. پہلے ان کو میں استعمال کر لوں، پھر اس کو میں اگزامپل کے طور پر لے کے آؤں گا. اس اگزامپل اور اس مثال سے آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تعلیمات کا طریقہ کار یہ ہے کہ مفاہیم کو مصادیق کے ساتھ توضیح دینا. مفاہیم مفہوم، مصادیق مصداق، یعنی خداوند متعال مفہوم، ایک مفہوم کو مصداق کے ذریعے توضیح دیتا ہے. کیا ایک انگلش مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ موبائل فون کی مثال لے لیں. صحیح ہے. صحیح ہے. آپ کے ساتھ آپ جاتے ہیں کسی شاپ میں موبائل خریدنے کے لیے. آپ نے سنا ہے کہ فار ایگزامپل سیمسنگ کا یہ لیٹسٹ اسمارٹ فون آیا ہے. آپ جاتے ہیں خریدنے کے لیے، آپ جاتے ہیں شاپ میں، وہاں پر سیلز مین ہوتا ہے. سیلز مین آپ کو یوں توضیح دیتا ہے، دیکھیں اس طرح سے کہ اسمارٹ فونز typically contain a number of metal oxide semiconductor integrated circuit IC chips, include various sensors that can be leveraged by the softwares such as magnetometer, proximity sensors, barometer, gyroscope اور accelerometer. اب آپ مجھے بتائیں، آپ اس موبائل کو خریدیں گے؟ نہیں، کوئی بھی اس موبائل کو نہیں خریدے گا. وہ کیا کہے گا کہ بھائی مجھے تو موبائل بتاؤ، کیا اس کی پکسلز کتنی ہیں، کتنے میگا پکسلز کا اس کا کیمرہ ہے، اس کی ہارڈ ڈرائیو کتنی ہے. صحیح ہے. اور اس کی ریم کتنی ہے. صحیح ہے. تو اور اس کا ٹچ
اس کی ٹچ کوالٹی کیسی ہے, اس کی بیٹری چارجنگ آورز کتنی ہے. صحیح, آپ یہ پوچھیں گے نا, آپ تو یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس کا میٹل آکسائڈ سیمی کنڈکٹر کیسا ہے, کس کوالٹی کا ہے. کوئی بھی یہ نہیں پوچھتا ہے, کوئی بھی عام انسان کنزیومر کبھی بھی یہ نہیں پوچھے گا. صحیح ہے. تو یہ کیا بات ہو گئی, وہ جو عبارت اس نے استعمال کی تھی کہ یہ میٹل آکسائڈ بلا 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 ہے, اس کو کہتے ہیں مفہوم. آپ یوں سمجھیں تھیوری, تھیوریٹیکل بحث. صحیح ہے, جس میں دلیل کی بات کی جاتی ہے, دلیلوں کو اس بات کیا جاتا ہے, ایک بحث کو جو ایک بات کو جو ہے وہ ایک ٹاپک کو ثابت کرنے کے لیے 10 دلیلیں پیش کی جاتی ہیں, اس میں علمی اور مشکل اصطلاحات اینڈ ٹرمینالوجیز استعمال کی جاتی ہیں. صحیح ہے. لیکن جب آپ خود موبائل کو دیکھتے ہیں, واو سیمسنگ اتنا بڑا موبائل, بہترین. صحیح ہے. آج کل تو فولڈڈ موبائل بھی آ گئے ہیں. یہ کیا ہو جائے گا, یہ موبائل جو آپ کے سامنے ہے, جو آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ ہو جائے گا مصداق, یعنی اس تھیوری کا عینی نمونہ, ایک سامنے نظر آنے والا اگزامپل. صحیح ہے. خداوند متعال نے, علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے انسانوں کو تعلیم دینے کے لیے پورے قرآن میں یہی قاعدہ اپنایا ہے کہ مفہوم کو مصداق کے ذریعے توضیح دیتا ہے. آپ کو نظر آئے قرآن کے اندر وہ اگزامپلز جو مجھے فالو کرنے ہیں, جو انسانوں کو فالو کرنے ہیں. انبیاء علیہ السلام وہ اگزامپلز ہیں. خداوند متعال نے اصلاً یہ بات نہیں کی, یہ طریقہ کار نہیں اپنایا ہے قرآن کے اندر کہ انبیاء علیہ السلام کا وجود پہلے ثابت کیا جائے اور لوگوں کے سامنے 10 آیتیں لائی جائیں تاکہ اس میں دلیلیں ہوں تاکہ انبیاء کا وجود ثابت ہو. نہیں, اصلاً یہ بات نہیں ہے, اصلاً یہ طریقہ کار نہیں قرآن مجید کا. قرآن مجید کا طریقہ کار جو خداوند نے اپنایا ہے اس کتاب کریم اور مجید کے اندر, وہ یہ ہے کہ ایگزامپلز سامنے آپ کو نظر آئے کہ یہ ہے نبی, یہ ہے وجود نبی. اس وجود نبی کو تم دیکھو, اس کو فالو کرو اور اس کے راستے پر چل پڑو اور اس انسان کامل کے سفر تک پہنچو اور کمال انسانی اور الہی کو اپنے اندر پیدا کرو. صحیح طریقہ کار ہے, سمپل ایز دیٹ. اوکے, خوب. بس کیوں یہ طریقہ کار آپ پوچھیں کیوں؟ کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے, علمی کتاب نہیں ہے. اگر علمی کتاب ہوتی, جس طرح ہم مدارس میں جاتے ہیں اور وہاں پر عقائد کی کلاسز ہوتی ہیں, وہ علمی ہے, اور جو آپ کو ٹیکسٹ دیا جاتا ہے وہاں پر وہ علمی ٹیکسٹ ہوتا ہے, وہاں پر دلیلیں ہوتی ہیں اور استدلال کیا جاتا ہے. صحیح ہے, یہ ساری چیزیں. لیکن قرآن علمی کتاب نہیں ہے, ہدایت کی کتاب ہے. چونکہ ہدایت کی کتاب ہے تو ہدایت کی کتاب کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ انسانوں کے سامنے, ریڈر کے سامنے, پڑھنے والے کے سامنے ایگزامپلز ہوں. صحیح ہے, مجھے نظر آئے کہ وہ ایگزامپل کیا ہے جس کو مجھے فالو کرنا ہے اپنی پریکٹیکل لائف میں. ایک میں نمونہ آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کس طرح ہدایت کرتا ہے. مثلا حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کے قصے میں آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کا انہوں نے قتل کیا, ٹھیک ہے, اور فرعون کی حکومت سے وہ فرار ہونے کے لیے نکلے, ٹھیک ہے, اور پہنچتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس. وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ آپ یا 8 سال یا 10 سال میری خدمت کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں 10 سال آپ کی خدمت کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اور پھر جو وہ ماجرہ پیش آیا, ان کی شادی ہوئی اور کس طرح ہوئی, اور وہ سارے حوادث روایات کے اندر نقل ہوئے, احادیث کے اندر. خوب, وہاں پر ان کو پناہ مل گئی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس. اب یہ 10 سال گزر جاتے ہیں اور پھر وہ واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں اپنی فیملی سمیت, اپنے بچوں سمیت, اور جتنا بھی مال اور کیا نام ہے سرمایہ جو ان کے ساتھ تھا, کھانے پینے کی چیزیں تھیں, ان سب کے ساتھ وہ نکل پڑے واپس لوٹنے کے لیے اپنی ایک خاص لوکیشن کے لیے, لوکیشن کی طرف. اچانک راستے میں موسم خراب ہو جاتا ہے, بارش ہوتی ہے, بجلی ہوتی ہے, اور موسم اس طرح خراب ہو جاتا ہے. نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے کو گم کر دیتے ہیں. صحیح ہے, وہ بھٹک جاتے ہیں
اور ان کو نہیں پتا اب کہ اب مجھے کہاں جانا ہے. ساتھ میں جو ان کی وائف ہیں، جو ان کی ہمسر ہیں، وہ بھی حاملہ ہوتی ہیں. اور جتنا بھی نتیجے میں کیا ہوتا ہے اس موسم کی وجہ سے، سارا کچھ کھانا پینا سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں، ہاتھ سے دے بیٹھتے ہیں. اب کچھ بھی نہیں ہے. اب اس موقع پر انسان کو کیا چاہیے آپ مجھے بتائیں؟ انسان کو اب دیکھیں یہ رات کا بھی ٹائم تھا، یہ انسان کو یہاں پر روشنی چاہیے، ایک لائٹ یہاں پر چاہیے جو اس کی رہنمائی کرے. اب یہاں پر آیت یہ ہے، دیکھیں آیت یہاں پر یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدا. جب انہوں نے آگ کو دیکھا اور اپنے اہل سے کہا کہ تم اسی مقام پر ٹھہرو، میں نے آگ کو دیکھا ہے، شاید میں اس میں سے کوئی انگارہ لے آؤں یا اس منزل پر کوئی رہنمائی حاصل کر لوں، شاید کوئی مجھے ایک گائیڈ مل جائے، کوئی گائیڈنس دینے والا مل جائے. صحیح ہے. جب وہاں پہنچتے ہیں آگ کے پاس تو یہاں پر قصہ ایک دم بدل جاتا ہے. وہ کیا؟ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی. جب موسیٰ آگ کے قریب پہنچے، ندا آنے لگی، یہ میں ہوں تیرا پروردگار یا موسیٰ. یہاں پر خداوند متعال جو ہے وہ اپنے آپ کو تجلی دیتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں موسیٰ کے سامنے. اب یہ قرآن مجید کے اندر یہ قصہ آیا ہے، لیکن کیا بنا موسیٰ علیہ السلام کی فیملی کا؟ ان کی بیوی کا کیا ہوا؟ ان کے بچوں کا کیا ہوا؟ قرآن مجید نے ذکر نہیں کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب قرآن مجید ہدایت کے نقطے پر، ہدایت کے اس پوائنٹ پر پہنچتا ہے تو ایک دم قصے کو چھوڑ دیتا ہے. یعنی وہ جو سیکنڈری قصہ تھا، پرائمری قصہ نہیں. پرائمری قصہ وہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے یہ آیات تلاوت کی. یہ جو حصہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہمسر، ان کی بیوی اور ان کی فیملی کا کیا ہوا، یہ سیکنڈری پارٹ ہے، یہ ہدایت کا حصہ نہیں ہے. صحیح ہے. تو بس آپ دیکھیں یہ خداوند متعال کا میں نے ایک سیمپل طریقہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب ہم یہاں سے یہ نتیجہ لیں گے کہ بہت مہم نتیجہ ہے، بہت مہم نتیجہ ہے. وہ یہ کہ تاریخ انبیاء، دا ہسٹری آف دا پروفٹس، صحیح ہے، تاریخ انبیاء در حقیقت انسان کی روحانی اسپرچول لائف آپ کو کہاں ملے گی؟ تاریخ انبیاء کے اندر. اگر آپ چاہتے ہیں اپنی اسپرچول ہسٹری کو تلاش کریں، تاریخ انبیاء کی طرف آپ رجوع کریں آپ. صحیح ہے. کیوں؟ اس کی خصوصیت یہی ہے کہ تاریخ انبیاء اسی وجہ سے زمانے کی کوئی قید یہاں پر نہیں ہے. چونکہ تاریخ انبیاء انسان کی اسپرچول اور روحانی ہسٹری ہے تو یہاں پر زمانے کی کوئی قید نہیں ہے. یہ نہیں کہ میں تو اس زمانے میں ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں تھے، ہمارے زمانے میں اور ان کے زمانے میں زمین آسمان کا فرق ہے، ان کے زمانے کی کنڈیشنز اور شرائط اور تھے، ہمارے زمانے کی شرائط اور ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. صحیح ہے. اصلاً ایسا نہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایک چین آف ایونٹس ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک چلے آ رہے ہیں. ون چین آف ایونٹ. چونکہ ون چین آف ایونٹس ہیں تو زمانے کی بس کوئی قید نہیں ہے. صحیح ہے. ہم نے اپنے ذہن کو زمانی بنایا ہوا ہے، ٹائملی بنایا ہوا ہے. چونکہ ہمیں 5 بجے اٹھنا ہوتا ہے صحیح فجر کے لیے، ہمیں شام کو افطاری کرنی ہوتی ہے، ہمیں 7:24 پہ الارم رکھنا ہوتا ہے افطاری کا، صحیح صبح 4 بجے فجر کا الارم رکھنا ہوتا ہے، 8 بجے آفس جانا ہوتا ہے. تو ہمارا ذہن جو ہے وہ اس زمانے کے اعتبار سے، ٹائم کے اعتبار سے، آپ یوں سمجھیں عجیب سی بات ہے، ٹائم زیادہ ہو چکا ہے. صحیح ہے. ٹائم زیادہ ہو چکا ہے. ہم ٹائم کے زیادہ پابند ہیں، ٹائم کو زیادہ دیکھتے ہیں، جبکہ خدا کی نگاہ زمانی نہیں ہے بلکہ فضا زمانی ہے، زمانے سے اوپر ہے. آپ عالم قیامت میں جائیں گے تو وہاں پر زمان نہیں ہے،
وہاں پر زمانہ نہیں ہے آخرت کے اندر، یہ زمانہ صرف دنیا کے اندر ہے. صحیح ہے. بس انبیاء علیہ السلام ہمارا رول ماڈل ہے، اور ایک اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی رول ماڈل. کیسے؟ یہ آیت دیکھیں آپ، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. خداوند متعال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، لہٰذا آپ بھی اسی ہدایت کے راستے پر چلیں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمام گزشتہ انبیاء کے ایکسپیرینسز ان کے پاس موجود ہیں، تمام انبیاء کی سنتیں ان کے پاس موجود ہیں. اس اعتبار سے یہ انبیاء کو فالو کریں گے ان کے ایکسپیرینس کے اعتبار سے، ان کے تجربات کے اعتبار سے. اور اسی وجہ سے امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو حدیث میں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے پاس تمام انبیاء کی سنتیں موجود ہوں گی. امام زمانہ کے پاس سنت عیسوی بھی ہوگی، سنت موسوی بھی ہوگی، سنت ایوبی بھی ہوگی، اور دیگر تمام انبیاء کی سنت یوسفی بھی ہوگی، اور تمام انبیاء کی سنتیں ایک جگہ امام زمانہ علیہ السلام کے پاس موجود ہوں گی قیام کے بعد، ظہور کے بعد. تیسرا پوائنٹ اس سیشن کا سیکنڈ لاسٹ وہ یہ ہے کہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ، واقعاً علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان لکھی ہے. صحیح ہے، کچھ سال پہلے، اب تو فوت ہو چکے ہیں. علماء پہلے یہ فرماتے تھے کہ ہمیں ہر 20 سال بعد ایک نئی تفسیر المیزان کی ضرورت ہے. اس قدر ویلیو ہے تفسیر المیزان کی. لیکن آج اب آپ دیکھیں اس کی ویلیو کیا ہو گئی. آج علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہر 6 مہینے بعد ایک نئی تفسیر میزان کی ضرورت ہے. اس روش ہے، اس میتھڈ آف علامہ طباطبائی کو ہر 6 مہینے بعد ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ زمانہ ایسا آ چکا ہے کہ نئے مسائل ڈیلی بیسس پہ ظہور کر رہے ہیں. آج کا جو انسان ہے ڈیلی بیسس پہ نئے مسائل اس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں ہر 6 مہینے بعد ایک نئی تفسیر کی ضرورت ہے، وہ بھی المیزان کی روش کے اوپر. آپ دیکھیں یہ ویلیو ہے المیزان کی. علامہ طباطبائی المیزان کی جلد نمبر 6 کے اندر ایک بحث، ایک ٹاپک لے کے آتے ہیں، وہ ہے ادب انبیاء. ادب انبیاء کے ذیل میں ایک بہت ہی خوبصورت بات بیان فرماتے ہیں، وہ یہ کہ انبیاء توحید مجسم ہے. توحید مجسم، توحید کا عینی نمونہ. یعنی آپ کو توحید کے لیے کسی خاص کلاس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ قصص الانبیاء کا مطالعہ کریں، آپ در حقیقت توحید کا مطالعہ کر رہے ہیں. آپ توحید کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. یہ علامہ فرمان ہے. کیوں؟ کیونکہ تمام فضائل اور تمام اخلاقی کمالات اور کوالٹیز انبیاء کے وجود میں موجود ہیں. اب علامہ یہ فرماتے ہیں، یہ کوٹ ہے کہ چونکہ انبیاء عصمت کے مقام کے حامل ہیں، معصوم ہیں، کوئی قول، کوئی فعل، کوئی حرکت اور کوئی رفتار اور بیہیویئر انبیاء کا ارادہ الہی سے خالی نہیں ہے. انبیاء وہی کرتے ہیں جو ان کا رب چاہتا ہے، جو ان کا پروردگار چاہتا ہے. صحیح ہے. وہ سوتے ہیں تو خدا کے ارادے کے توسط سے، وہ جاگتے ہیں، جو کام کرتے ہیں ان کی ہر ایکٹیویٹی خدا کے ارادے سے خالی نہیں ہے. اس وجہ سے، اس جہت سے، اس اعتبار سے انبیاء توحید کے ایک ایسے مرتبے تک جا پہنچے کہ ان کو توحید مجسم کہا جا سکتا ہے. اوکے، اب آخری پوائنٹ دیکھیں. میں آپ کے سامنے ایک اور بات یہ کہہ دوں، یہ آخری پوائنٹ کے اعتبار سے دیکھیں. اب ہم اپنے آپ کو مقایسہ کریں انبیاء علیہ السلام سے. نہ وہ والا مقایسہ، نہ عصمت والا مقایسہ، نہیں. آپ دیکھیں، پہلے یہ بات سنیں پھر آپ کو سمجھ جائیں گے. دیکھیں، علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جو دعائیں کرتے ہیں وہ ہماری یقین کی حد تک ہے. جتنا لیول آف یقین ہے ہمارا،
اتنی ہی ہماری دعا جو ہے ہماری زبانوں پر آتی ہے اور اسی حد تک قبول بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی بیمار کو دیکھیں تو کیا دعا کریں گے؟ خدایا اس بیمار کو شفائے کامل و شفائے عاجل عطا فرما. یہی دعا کریں گے، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ بیمار ہے اور سامنے نظر آ رہا ہے تو یہ دعا کریں گے خدا اس کو شفا عطا فرما. لیکن اب علامہ یہ فرماتے اگر ہم کسی مردہ کو دیکھیں، ایک مردہ لاش کو دیکھیں، انسان کی لاش کو، تو کیا ہم دعا کریں گے خدایا اس مردے کو زندہ کر دے؟ ہم یہ دعا کبھی بھی نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ خدا اس مردے کو زندہ کر سکتا ہے ہمیں یقین؟ انصاف سے بات کریں، ہے یقین؟ نہیں ہے. بہت کم لوگ ہیں جن کو اس حد تک یقین ہے. انبیاء علیہ السلام کے اندر یہ یقین کامل، کمپلیٹ یقین موجود تھا. اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ایک مردے کے سامنے آتے تھے، دعا فرماتے تھے، نیت کرتے تھے کہ خدایا اس مردے کو زندہ کر دے، بِإِذْنِ الہی وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا، بِإِذْنِ خداوند. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام بھی، صحیح ہے، ان کی جانب سے کوئی کرامت ہمیں نظر آتی ہے، وہ یہی فرماتے کہ ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے. صحیح ہے. عیسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ یہ میری کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں نے اس مردے کو زندہ کیا ہے. نہیں، میں نے صرف دعا کی ہے اور دعا کے اندر میں نے وہ یقین رکھا ہے. خدا نے اس یقین کو دیکھتے ہوئے اس مردے کو زندہ کیا ہے. خدا ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ خدا کے اس عبد کے اندر، اس بندے کے اندر یقین کتنا ہے. جتنا یقین زیادہ ہوگا اتنی ہی دعا بھی اس حد تک قبول ہوگی. اگر ہمیں یقین ہو کہ یہ کورونا وائرس اور یہ مشکلات جو ہیں وہ ایک لمحے کے اندر ختم ہو سکتی ہیں، اگر یہ یقین آ جائے تو شاید ایک لمحے کے اندر یہ مسئلہ جو ہے حل ہو سکتا ہے. صحیح ہے. یہ مشکلات، ان کا ایک مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے یقین کو اضافہ کریں خدا کی جانب. صحیح ہے. تمام جو ہیلدی اور ڈاکٹرز کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کے اوپر عمل کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اپنے یقین کو بھی ہم ساتھ ساتھ بڑھائیں انشاءاللہ. باتیں بہت زیادہ ہو گئیں، معذرت اگر ٹائم ڈیوریشن زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ ٹاپک ایسا ہے اور بالآخر ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو شاید بیان نہیں کیا گیا ہے اردو زبان میں، اگرچہ فارسی زبان میں بیان ہو چکا ہے علماء کی طرف سے، لیکن اردو زبان میں بہت سارے ٹاپکس ہیں جن کو بیان نہیں کیا جاتا. ان میں سے ایک ٹاپک قصص الانبیاء ہے. قصص الانبیاء کا تربیتی پہلو اور خصوصاً حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے انسان شناسی، انسان کی اسپریچول ہسٹری. انشاءاللہ کل سے ہم آفیشلی وارد ہو جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے اندر. آپ بھی تیاری کے ساتھ آئیں، حضرت آدم علیہ السلام سے توسل کریں. انشاءاللہ خدا ہمیں ان موضوعات کو ماہ رمضان کے صدقے، ان قیمتی لمحات کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، خدایا ہماری عاقبت بخیر فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد.